الخاتمہ یا الہی. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. روایت میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا. تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. عرض کرے گا یا رب عز و جل کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل کو لے لیا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ عرض کرے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں. تو اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا کہ تیرے لیے وہی ہے، اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل. تو جب رب عز و جل اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرما دے گا، وہ بول اٹھے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں. تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرے لیے، اور اس سے 10 گنا مزید، اور تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہوں گی. تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا، ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی. تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. ہو بہر ضیا نظر کرم سو
گناہگار، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی ہمیں۔ تو جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو بھی، اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو، جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو اب اگر جنت میں جانے کی تمنا کا پوچھا جائے تو ظاہر ہے ہم سب کی تمنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو آخر جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں، کیونکہ مومنین کو عطا ہوگی، تو آخر وہ کون کون سی ایسی اعمال ہیں، کون کون سے ایسے افعال ہیں کہ جس کو اپنانے سے رب تعالیٰ اپنے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو قرآن پاک میں اگرچہ مختلف اس کی آیات میں بیان ہے، مگر سورہ فرقان 19ویں پارے میں جو صراط الجنان میں تفسیر ہے، تو اس میں کامل مومنین کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کامل مومنین کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج اس میں سے ایک پر ہم کچھ سنیں گے کہ قرآن پاک میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ترجمہ کنز الایمان، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اس کی تفسیر میں صراط الجنان شریف میں لکھا ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہستہ، سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ اوصاف اپنانے ہیں تو ٹیسٹر لے کر کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے کہ یار وہ بڑا یوں چلتا ہے، وہ اس طرح بھاگتا ہے، نہیں، اپنا ہمیں کیسے چلنا ہے کہ مومن آہستہ، سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتا ہے، اور احادیث میں اس چیز کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اب ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ مختلف انداز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو کسی منصب پر قائم ہوتا ہے، دولت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، تو اس کا بعض اوقات انداز یہ تھوڑا چینج بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی اگر باڈی بلڈنگ کر لی تو بھلے اتنی سردی ہے لوگ کمبل اوڑھ کر بیٹھے، لیکن وہ اس کو کٹ شرٹ دکھانے، اپنا سینہ دکھانا ہے تو وہ ہاف سلیو والی آج بھی ٹی شرٹ پہنا ہوا ہوگا، حالانکہ اندر سے کانپ بھی رہا ہو بھلے، لیکن اب چونکہ اتنی محنت سے باڈی کو بنایا ہے تو کون دیکھے، سینہ کھول کے، زنجیر لٹکا کر، کڑے پہن کر، تو اس طرح کا انداز بھی اپنایا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس انداز کی بھی ممانعت کی گئی۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ لقمان نے بیٹے سے کہا کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ اب یہ بھی باپ تھے، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کی ایک اس میں کتاب بھی شائع ہوئی ہے، بیٹے کو نصیحت، کتاب پڑھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمیں کیا اپنانا ہے، اپنے بیٹے کو بھی کیا نصیحت کرنی ہے۔ تو لقمان نے بیٹے سے کہا کہ کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ عز و جل کو پسند نہیں کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ پروقار، آہستہ، میانہ چال چلنی ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھ کر وہ نہ کرے کہ یار خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بھی اگر نظر کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں تربیت یہی ملتی ہے کہ ہم پروقار چلیں، کہ ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے 163 مدنی پھول میں صفحہ نمبر 6 پر نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے ہیں، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق بھی جو شخص اس انداز سے چلے گا، یعنی اپنے جو پنجے ہیں اس پر وزن دے گا، تو یہ جب پنجے پر وزن دیتا ہے نا تو تھوڑا سا جھکتا ہے وہ، تو اطباء کہتے ہیں کہ جو شخص اس انداز سے چلے گا کہ اپنا وزن پنجوں پر دے گا تو وہ کبھی بھی جوڑوں کا مریض نہیں بن سکتا۔ پہلے اس انداز سے چلنے کی مشق کریں۔ اب یہ آگے بھی میں انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا کہ امیر علیہ سنت نے پیدل چلنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو جب چلنا ہے تو آقا کی سنت ادا کریں، بلکہ اسی جگہ پر جب مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا تھا، امیر علیہ سنت یہیں کرم فرما ہوتے تھے، تو بعض اوقات نماز کے بعد اوراد و وظائف کا سلسلہ ہوتا تھا، تو اسلام میں جمع ہوتے تھے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا جاتا تھا کہ یوں جاتے پھر یوں آتے، یوں مطلب وہ اوراد و وظائف یوں کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ یوں کیوں اوراد نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ میرے اعلیٰ حضرت یوں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جیسے میں قبلے کی طرف میری پیٹھ ہے، آپ کا چہرہ ہے، اگر میں مشرق سے مغرب آتا ہوں تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن جیسے ہی میں مڑوں گا واپس تو میری پیٹھ قبلے کو ہوگی۔ تو امیر اہل سنت اپنے مرشد کی ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت یوں اس لیے کیا کرتے تھے کہ پیٹھ قبلے کو نہ ہو، بلکہ یہاں تک احتیاط کی گئی کہ جب یہاں سے شمال تک گئے اب مڑنا ہے، تو اگر یوں مڑتے ہیں تو قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے، اور یوں مڑتے ہیں تو قبلے کو چہرہ ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کو دونوں طرف دیکھا جاتا تھا کہ جب وہاں سے مڑتے تو یوں مڑتے تھے اور یہاں سے مڑتے تھے تو یوں مڑتے تھے، گویا مڑنے میں بھی قبلے کا احترام ہوتا تھا کہ قبلے کو پیٹھ نہ ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مشق ہوگی کہ لمبے سفر میں تھکے گا نہیں،
اور مزید جو مختلف ممالک کی ریسرچ ہے، اس کی معلوماتی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کا سفر لمبا اور طویل ہے تو پاؤں کے پنجوں پر وزن دو، قدرے جھک کر چلو، سفر طے ہو جائے گا، اور اس انداز سے چلنے والے کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعصابی کھچاؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ تجربات میں ہے کہ اس طرح کے کرنے والوں کی کئی اس طرح کے معاملات آسان ہوئے اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ مزید یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدل چلا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی بھی سواری فرمائی۔ علماء حدیث لکھتے ہیں کہ کبھی گھوڑے کی لگام تھام کر بھی پیدل چلنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مقصد آدمی کا پیدل چلنا ہے، اور آج اس نعمت کو چھوڑ کر ہم پریشان ہیں۔ تھوڑا سا بھی کہیں مسجد میں بھی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو موٹر سائیکل اٹھاتے اور موٹر سائیکل پر جانا ہے، حالانکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو امیر اہل سنت نے 40 نیتیں مزید جو عطا فرمائی ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم اگر پیدل چلیں گے تو ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ کسی کو نماز کے لیے بھی لے جائیں، راستے میں سلام کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ او ہو، آپ کی طبیعت کا سنا تھا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے۔ مریض کی عیادت ہو گئی، گھر سے سوچ کے نکلے تھے یار کوئی ایسا کوئی ضرورت مند ملے گا تو اس کو 10-20 روپے خیرات بھی دے دوں گا۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب ہم پیدل جائیں گے تو ہوگا نا، ورنہ آج موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر مسجد پر گاڑی کھڑی کی، مسجد کے لیے چلے گئے۔ تو اس طرح اگر ممکن ہو تو یہ انداز اپنایا جائے، اور یہ ذہن بنائے کہ پیدل جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب پیدل چلنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے انہیں دیکھ کر کہا کہ میں آپ کو پیدل دیکھتا ہوں، اب آپ اتنی دور سے پیدل چل کر آ رہے ہیں، بلکہ ہوتے نا یار اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہو بھائی، گاڑی واڑی تو خرید لو، گاڑی کھڑی ہے پیٹرول کا کیوں وہ کنجوسی کر رہے ہو؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تو فرمانے لگے کہ پیدل چلنا صحت ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، لاہور مرکز الاولیاء کے اسپتال میں داخل ہوئے، وہاں کے جو دل کے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ آپ باب المدینہ آ جائیں، تو وہاں پر یہاں پر بھی پہنچ کر علاج کرایا لیکن مرض کنٹرول نہیں ہوا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیرون ملک لندن چلے جائیں، وہاں علاج کرائیں۔ جب لندن پہنچے اور انہوں نے مکمل چیک اپ وغیرہ کرایا تو اس مرض کا علاج امریکہ کے ایک اسپتال میں، مرتے کیا نہ کرتے، وہاں پہنچ گئے۔ وہ فرماتے ہیں جب اس اسپتال کے مین گیٹ پر پہنچا تو وہاں گیٹ پر لکھا دیکھا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا؟ کیا لکھا ہے؟ دل کے اسپتال پر لکھا ہوا ہے کہ پاؤں پہلے پیدا ہوئے یا پہیا۔ وہ وہاں علاج کراتے رہے مگر افاقہ نہ ہوا، تو ماہرین قلب نے انہیں آخری اور اہم مشورہ دیا کہ آپ پیدل چلیں، یہی آپ کا علاج ہے۔ ظاہر ہے پاؤں پہلے پیدا ہوا، پہیا تو بات کی جاتے، اور آج ہر جگہ ویل چیئر، اور جناب کہیں جانا ہے تو ہر طرح کی مطلب ہمیں کنوینس چاہیے، یعنی اگر ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں تو اگر بورڈنگ کرانے کے بعد اگر ہم کو جہاز تک بھی پہنچنا ہے نا تو ہم کہتے ہیں او اتنا بڑا کوریڈور ہے بھائی، یہ بیلٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ خود بخود ہمیں پہنچا دے گا، ہیں سیڑھیاں کون چڑھے یار، لفٹ لگی نا اس میں ہی چلے جاؤ۔ تو بہرحال تو اس طرح کا ہمارا معاملہ ہے۔ ایک بادشاہ کو دیکھا کہ وہ ہر وقت تندرست و توانا رہتا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا دوسرے ملک کا بادشاہ، تو جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس بادشاہ کی صحت کا راز پوچھا، کیا تمہارے صحت کا راز کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 2 حکیم جو ہے نا وہ ہر وقت میرا علاج کرتے رہتے ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ یار ایسے حکیم مجھے بھی دو بھائی ہیں، تو کہا وہ میرے 2 پاؤں ہیں، وہ 2 حکیم جو ہے نا وہ میرے 2 پاؤں ہیں، میں جب پیدل چلتا ہوں میرے پاؤں ہی حرکت میں آتے ہیں، اس لیے جب ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو پورے بدن کو آرام و سکون مل جاتا ہے۔ تو پیدل چلنے میں حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، لیکن اس میں یہی
کہ ہماری جو انداز ہے وہ چلنے کا کیسا ہے. کہیں اکڑ تو نہیں ہے, کوئی ایسا مطلب دل آزار تو نہیں ہے کہ ہم چل تو رہے لیکن وہ ہمارا انداز یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بھی جو بے احتیاطیاں ہیں وہ ہمیں کئی امراض کا سامنا کراتی ہیں. جی ہاں, کہ پیدل چلنے کی بے احتیاطی, اس سے بھی نسیان میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. یعنی جو یادداشت کمزور ہوتی ہے نا, اس کی ایک وجہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو, تو اس کی ایک وجہ چلنے میں بے احتیاطی یہ بھی لکھی گئی ہے. اور اس میں کیا لکھا, 2 عورتوں کے درمیان چلنا یہ بھی حافظہ کمزور کرتا ہے. نمبر 2 ایسے اونٹوں کے درمیان چلنا جن میں سے ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہو, یعنی اونٹوں کی قطار کے درمیان چلنا, یہ بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے. نمبر 3 راستے کے درمیان چلنا. نمبر 4 اپنے والد صاحب کے آگے چلنا, اور اسی طرح اپنے پیر و مرشد سے آگے آگے چلنا. یہ حافظے کو کمزور کرنے کے اسباب بیان ہوئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہمارا چلنا سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا, اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارے وقار میں بھی اضافہ ہوگا. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کروں گا. اور الحمدللہ ہماری پاک مہروی کابینات اور پاک مکی کابینات اسلام آباد, پنڈی گھیب, واکینڈ, اٹک اور دیگر قریب کے شہروں سے اسلام بھائی آنا شروع ہو گئے, اور 3 دن جمعہ, ہفتہ اتوار ماشاءاللہ ان کا تربیتی اجتماع ہے. تو یہ بھی ایک تربیت کے مدنی پھول ہے نا, کہ ہمیں اپنے انداز کو باوقار بنانا ہے, ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے. اور مرشد ایک شعر پڑھتے ہیں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا میں ایسا بن جاؤں, ایسا میرا انداز باوقار ہو, باحیا ہو, پروقار ہو, اطمینان والا ہو, کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو بہرحال اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو درمیانی رفتار سے راستے کے کنارے چلیں, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر جم جائیں, اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ بیمار محسوس ہوں. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے 163 مدنی پھول, یہ رسالہ تو یوں سمجھ لیں کہ تربیتی اجتماع میں آنے والوں کو تو سب کو لے لینا بھی چاہیے اور پڑھ بھی لینا چاہیے, مختصر رسالہ ہے. اس میں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص 2 چادر اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا, تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا, اور وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا. اکڑ کر نہیں چلنا. اللہ نے شہرت دی ہے, اللہ نے عزت دی ہے, اللہ نے کوئی آپ کو منصب دے دیا, کوئی مال مل گیا. اب دیکھیں تو صحیح کہ آپ گاڑی سے اترتے وقت, گاڑی میں چونکہ گھر میں بیٹھ رہے تو یہاں تو بیٹھنے میں ایک نارمل انداز ہوتا ہے, لیکن گاڑی سے اترنے کے بعد لوگوں کے سامنے انداز کیا ہوتا ہے, دروازہ بھی زور سے بند کرنا, اگر جوتے پہنے تو ٹھک 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 کی آواز کرتے ہوئے, ذرا سا مطلب روب سے, اور مطلب اگر کوئی لاٹھی ہے تو اس کو ٹک 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 بجاتے ہوئے, اور مطلب ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا انداز جو ہے نا درست نہیں ہے, یہ میرا چلنا جو ہے نا یہ واقعی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ یار اس کے چلنے میں کوئی خرابی ہے. تو خود ہماری خرابی ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمارا انداز کیا ہے, کہ اگر ہم نے کوئی اچھے کپڑے پہن لیے, کلف والے کپڑے پہن لیے, تو کوئی ہم سے بڑا مل گیا. عید والے دن ہوتا ہے ایسا کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں آپس میں, تو وہ ایک دوسرے سے تو بڑی گرم جوشی سے مل رہے ہیں, کہ کوئی غریب ملے تو وہ بالکل سینہ آگے کر کے اور یوں کر کے مطلب گلے مل لیتے, کیوں کہ یار میرے کپڑے کا کلف نہ ٹوٹ جائے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے اس میں کہیں میں مبتلا تو نہیں ہوں, اور اگر میں مبتلا ہوں
تو مجھے پھر توبہ کرنی چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے. سبحان اللہ. کیسا پیارا انداز ہوتا ہے, کیسا میٹھا انداز ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات کہ سب سے ہے یا مخصوص سے ہے, کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے, جس کے ساتھ تعلقات ہے, یا معاذ اللہ کوئی امرد ہے تو اس کے ساتھ تو بڑا مطلب لگاؤ ہے. لیکن کوئی عام نارمل اسلامی بھائی ہے, کوئی عام غریب رشتہ دار ہے, تو کبھی اس کے ساتھ تو نہیں ہوا, کبھی ملازم کے ساتھ تو نہیں ہوا. میں نے اپنے ماتحت جو میرا ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ تو میری بڑی آؤ بھگت ہے, بڑا انداز ہے. لیکن کیا کبھی پیون کے ساتھ ہوا ایسا؟ کبھی ایسا کوئی کلرک کے ساتھ ہوا؟ تو یوں اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں ہم کو چیک کرنا چاہیے. تو گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل والے چین والے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں, کہ یہ احمقوں, مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے. تو ایسے اسلامی بھائی جو تربیت اجتماع میں آتے ہیں, ارے جب ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا, تو مختلف زنجیریں, بلکہ یہاں تک کہ یار یہ تو میری امی مدینے سے لائیں تھی. تو مدینے سے اگرچہ سونے کی چین آئی ہے, لیکن مدینے والے کا حکم بھی تو ہے کہ سونے کی چین مرد کو نہیں پہننی ہے. تو مدینے والے کا حکم چلے گا, تو یہ چین اتار دیں. کوئی ایسی انگوٹھی جس میں نگینہ ہی نہیں ہے, صرف رنگ پہنا ہے, وہ بھی اتار دیں. ایک نگینہ, ٹھیک ہے, چاندی کی وہ بھی انگوٹھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح امیر اہل سنت فرماتے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہے ہیں, نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار سمجھیں. امرت کا ہاتھ نہ پکڑے. شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا, مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو پریشان کا عالم جو ہوتا ہے نا, اس میں ایک اور انداز بھی ہوتا ہے. وہ کیا کہ جب چلتے ہیں نا تو راستے میں جو چیز آتی ہے نا اس کو ٹھوکر مارتے ہیں. کبھی اس کو ڈبے کو مارا, تو کبھی کوئی کاغذ کو مارا. تو یہ بھی منع ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے, ادب کا تقاضا یہ کہ یہ بھی نہ کیا جائے. کہ سلسلہ عالیہ کا نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سادہ کاغذ کا بھی احترام فرماتے تھے. بلکہ امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ بعض بزرگوں کے معاملات میں نے پڑھا ہے کہ وہ سادہ کاغذ کو بھی بلا وضو نہیں چھوتے تھے. یار یہ کاغذ ہے, اس پر حدیثیں لکھی جاتی ہیں, اس پر قرآن لکھا جاتا ہے, تو با ادب با نصیب. تو سادہ کاغذ کا بھی احترام فرماتے. چنانچہ ایک روز اپنے بچھونے پر تشریف فرماتے, یکایک بے قرار ہو کر نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے اس بچھونے کے نیچے کوئی کاغذ ہے. ہم دیکھیں کہ سادہ کاغذ تو بہت دور کی بات رہی, قرآن و حدیث لکھی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ بھی ہمارے بیٹھنے کی جگہ پر ہوتی ہیں, اور بہت اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سادہ کاغذ کا ادب ہے, اور کیوں نہ ہو کہ اس پر قرآن و حدیث اور اسلامی باتیں لکھی جاتی ہیں. الحمدللہ بیان کردہ حکایت میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کھلی کرامت ہے کہ بچھونے کے نیچے کے کاغذ کا ظاہری طور پر بن دیکھے پتہ چل گیا, اور آپ نیچے اتر آئے تاکہ غلاموں کو بھی کاغذات کے ادب کی ترغیب ملے. اور یہاں پر بار شریعت کے حوالے سے امیر اہل سنت لکھتے ہیں فیضان سنت میں صفحہ نمبر 117 پر کہ کاغذ سے استنجا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو یا ابو جہل جیسے کافر کا نام لکھا ہو. تو چونکہ ابو جہل کے تمام حروف الف با واو جیم ہا لام یہ قرآنی ہیں, اس لیے لکھے ہوئے لفظ ابو جہل کی نہ کہ شخص ابو جہل کی ان معنوں کر تعظیم ہے کہ اس کو ناپاک یا گندی جگہوں پر ڈالنے یا جوتے مارنے وغیرہ کی اجازت نہیں. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اخبارات کو بطور پڑیا استعمال کرتے, اور پھر معاذ اللہ اخبارات بے ادبیوں کے تمام مراحل, مثلا معاذ اللہ گھر کے کچرا ڈالنے ڈبے,
گلیوں میں قدموں تلے روندے جانے، گندگیوں طرح طرح کی آلودگیوں سے دوچار ہونے کے بعد بالآخر یہ بڑی کچرا کنڈی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح بعض لوگوں کی نامعقول عادت ہوتی ہے کہ چلتے چلتے راہ میں پڑے ہوئے لکھائی والے خالی ڈبوں، اخبارات، کاغذوں وغیرہ کو لاتے مار دیں۔ حالانکہ ثواب تو اس میں ہے کہ تحریروں والے کاغذات اور گتے اٹھا کر ادب کی جگہ پر رکھے جائیں یا ٹھنڈے کر دیے جائیں۔ اور ماشاءاللہ اس پر بھی دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، جس کے تحت یہ کاغذات جمع کیے جاتے ہیں، پھر انہیں ترکیب بنائی جاتی ہے کہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ تو بہرحال لاتے مارنے، ادھر ادھر پھینکنے، اخبارات یا لکھے ہوئے کاغذات سے میز یا برتن وغیرہ صاف کرنے، ہاتھ پونچھنے، ان پر پاؤں رکھنے، نیز اخبارات وغیرہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ اس کی دلیل کا ہے، یہ تو کہیں منع نہیں لکھا، با ادب با نصیب۔ یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے امیر اہل سنت سے پوچھا گیا کہ جو ازار بند ڈالتے ہیں، جب ازار بند ڈالتے ہیں پاجامہ شلوار وغیرہ میں، تو بعض ازار بند جو ڈالنے کا ہوتا ہے وہ نہ ہونے پر پین یا کوئی کسی نے مسواک کا پوچھا کہ پین یا مسواک سے ڈال سکتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے جائز ناجائز پر کلام نہیں کیا، کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ قلم جو ہے نا، قلم یہ آلہ علم ہے، اس سے علم کی بات لکھی جاتی ہے نا، اس کا ادب کریں گے۔ یعنی ہم جو بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار مجھے کوئی یاد نہیں ہوتا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو سوچے تو صحیح کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ ہم حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، حدیث کی باتیں لکھ رہے ہیں، حدیث کی باتیں پڑھ رہے ہیں، کیا وضو کا اہتمام کیا؟ کوئی خوشبو لگائی؟ کوئی اہتمام کرے؟ بزرگوں کے واقعات پڑھیں کہ وہ حدیث کی، قرآن کی جب باتیں بیان کرتے تھے یا سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو اس کا اہتمام کیسا ہوتا تھا؟ تو با ادب با نصیب ہے۔ اسی طرح مسواک شریف یہ اعلی ادائے سنت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، اور امیر اہل سنت نے بڑی بھرپور اس کی گزشتہ ماہ ترغیب دلائی۔ تو آپ بھی رکھ لیا ہے نا مسواک؟ آج رات مدنی مذاکرہ ہے، مرشد پوچھیں گے کہ بھائی مسواک کس کس کے پاس ہے، تو مکی مہروی کابینات کے اسلام بھائی بھی مسواک لے لیں اور یہاں سے ذہن لے کر جائیں کہ انشاءاللہ فیضان مسواک جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے انداز پر غور کریں کہ کہاں کہاں کوئی ایسی کمزوری ہے، جہاں کمزوری ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ باوقار انداز سے جب اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کی انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ صراط الجنان شریف کی صفحہ نمبر 8ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 50، بلکہ 7ویں جلد، جی 7ویں جلد صفحہ نمبر 50 پر یہ اس پر لکھا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انداز کو درست کریں۔ پھر اسی طرح جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے سے بھی نہیں بچ پاتے، اور امیر اہل سنت اپنے رسالے 163 مدنی پھولوں میں اس حوالے سے بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ راہ چلتے بلا ضرورت، بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے فوراً لوٹا لے تو گناہگار نہیں۔ اور پھر مزید یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں۔ تو ہم اس معاملے میں اپنا غور کریں کہ ہماری آنکھیں تو اگر سفر بھی کرتے ہیں تو سارے سائن بورڈ پڑھنے ہوتے ہیں، ہمیں اخبارات گھر میں بھی پڑھتے ہیں، سفر میں بھی جو ہاتھ میں آ جائے
بلکہ کسی نے اگر روٹی لا کر دی، اور بدقسمتی سے آج کل روٹیاں بھی اسی طرح اخبارات میں پیک ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی تصویر آ گئی تو اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا وبال ہے. اور ظاہر ہے اگر اس کی تباہ کاریاں ذہن میں ہوں گی تبھی بچ سکیں گے. اپنی آنکھوں کا قفل مدینہ کب لگے گا؟ جب احساس پیدا ہوگا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اور یہ عورتوں کو نہ دیکھو، بے پردہ عورتوں کو. تو یہ ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے. میں بازار میں رہتا ہوں اور بازار میں رہتے ہوئے مجھے آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو مجھے کوئی اس کا حل بتائیے. تو کہا کہ بالکل حل بتاتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا ہوگا. کہا کیا؟ ایسا کرو کہ یہ دودھ کا ایک پیالہ لو اور بازار کے دوسرے کنارے پر جو بزرگ ہیں ان تک یہ پہنچا دو. کہا بس؟ ہاں بس یہی کام ہے، لیکن خبردار اس بھرے ہوئے دودھ کے پیالے سے ایک قطرہ بھی نیچے گرنا نہیں چاہیے. کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، آپ مجھے مسئلے کا حل دیں گے، آپ بے فکر رہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا. اچھا ایسی بات ہے، پکی بات ہے؟ کہا بالکل پکی بات. ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کر دیتا ہوں، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو بھرے بازار میں تمہیں 2 جوتے لگائے گا. کہا حضور منظور ہے، پھر مسئلہ حل کر دیں گے. بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اب وہ پیالہ لیا اور اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا دیا. اب خوشی خوشی واپس آیا کہ حضرت میں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا، اب مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں. کہا کیسے پہنچ گیا؟ قطرہ نہیں گرا؟ کہا نہیں نہیں. کیوں؟ حضرت میں نے بالکل توجہ رکھی تھی اس کے اوپر، پانی قطرے کو میں نے ہلنے ہی نہیں دیا، دودھ کو اس طرح احتیاط سے گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آپ نے آدمی بھی ساتھ رکھا تھا، یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر قطرہ گرا تو 2 جوتے بھرے بازار میں پڑیں گے. تو کہا کہ بیٹا بس یہی فکر کر لو، یہی فکر اگر یہ ہو جائے کہ جس طرح تم نے آج اس بازار میں احتیاط سے چلے، اس لیے کہ تمہارے یقین تھا کہ اگر میری بے احتیاطیاں ہوئی تو مجھے سرے بازار 2 جوتے مارے جائیں گے، تو تم نے جب یہ سوچا تو تم نے احتیاط کی. تو یاد رکھو کہ جو تم اپنا عمل کرتے ہو، آتے جاتے جو بے احتیاطیاں کرتے ہو، قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور اس دن زبانوں کو مہر لگائی جائے گی. ان آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے تو یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ سنیے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بچاتے، بلا تکلف ادھر ادھر چلاتے ہیں، کان کھول کر سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. تو اب جس کا پتہ ہو کہ میری آنکھیں کتنی کمزور ہیں، معمولی سا مٹی کا ذرہ پڑ جاتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں، دھواں آتا ہے آنکھ بے چین ہو جاتی ہے، آگ کی سلائی کیسے برداشت ہوگی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے. ہمت کیجئے. دعوت اسلامی یہ ہمیں اعضاء کا قفل مدینہ لگانے کی تربیت دیتی ہے. آنکھ، کان، زبان، ہر عضو کا قفل مدینہ لگائیں. اور جو اس میں کامیاب ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچاتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق، شوق، رقت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اجتماعات کی پابندی کریں گے. اور مدنی مذاکرے کی تو باہریں الحمدللہ 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا. تو جو باب المدینہ والے وہ تو یہیں آ جائیں،
کیوں کہ عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیں، 8 بجے عشاء ہے، نماز عشاء 8 بجے، پھر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مرشد کے ساتھ جلوس غوثیہ، جلوس غوثیہ کی مدنی بہاریں ہوں گی، کیونکہ جب بھی 12ویں میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ہر مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس میلاد، اور 11ویں کے مہینے میں ہوگا تو جلوس غوثیہ ہے، تو انشاءاللہ مرشد کے ساتھ غوث پاک کی عظمت و شان کے ترانے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی۔